فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس وقت شرح نہج البلاغہ کے والیوم 11 سے مکتوب 70 پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کہ جس کے مؤلف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی والیوم 11۔ آئیے کتاب کے اس والیوم کے صفحہ 295 پر ہم مکتوب 70 کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں کہ مدینے کے گورنر سہل بن حنیف پہ پیش ہے حنیف انصاری کے نام وہاں کے چند باشندوں کے بارے میں کہ جو معاویہ سے جا کر مل گئے تھے، اور اس حوالے سے ہم تفصیلات یعنی مکتوب پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے آئیے مکتوب کی سند کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس مکتوب کو سید رضی رحم اللہ سے پہلے بلازری متوفی 279 ہجری انہوں نے کتاب انصاب الاشراف میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے حالات زندگی کے ذیل میں نقل کیا ہے، جبکہ یعقوبی متوفی 284 ہجری انہوں نے بھی اسے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 496۔ اور اب آئیے ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ مکتوب کے عنوان میں ذکر ہوا کہ جب سہل بن حنیف انصاری امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے تو وہاں کے بعض لوگ دنیاوی مال و منال کی خاطر شام میں معاویہ سے مل گئے تھے۔ ظاہراً سہل بن حنیف اس پر پریشان ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ مکتوب ان کے نام تحریر فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ اس گروہ کے فرار پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ لوگ حق سے بھاگ کر گمراہی اور کوری کاف واو رے چھوٹیے کی پناہ میں گئے ہیں۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے انہیں دنیا پرست قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ عدالت و انصاف کے مرکز کو جانتے ہوئے بھی دنیاوی لذتوں کے حصول کے لیے معاویہ سے جا ملے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام امیدواری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسائل حل فرمائے گا۔ اور اب آئیے ہم مکتوب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پیراگراف کے آغاز اور اختتامی کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اما بعد فقد بلغنی انا رجالن، اور یہ آغاز ہے اور اختتام ہو رہا ہے انشاء اللہ والسلام۔ ترجمہ: اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے یہاں کے کچھ لوگ چپکے سے معاویہ کی طرف کھسک گئے ہیں، تو خبردار تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ یہ اہل دنیا ہیں، لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے
انصاف کو پہچانا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ حق کے معاملے میں ہمارے یہاں تمام لوگ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ خود غرضی کی طرف بھاگ نکلے۔ خدا انہیں غارت کرے اور تباہ کر دے۔ خدا کی قسم، ان لوگوں نے ظلم سے فرار نہیں کیا ہے اور نہ عدل سے ملحق ہوئے ہیں، اور ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ پروردگار اس معاملے میں دشواریوں کو آسان بنا دے اور ناہمواری کو ہموار کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے دنیا پرست بھگوڑے۔ کتاب تمام نہج البلاغہ میں اس مکتوب کے ذیل میں مذکور بعض اضافی جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ مکتوب در حقیقت اس نامے کا جوابی خط ہے جو سہل بن حنیف نے امام علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا، اور جس میں مدینے کے چند لوگوں جو شام کی طرف فرار کر گئے تھے ان سے متعلق شکایت کی تھی۔ امام علیہ السلام جواب میں اسے تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے یہاں کے کچھ لوگ چپکے سے معاویہ کی طرف کھسک گئے ہیں، تو خبردار تم اس عدد سے کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان افراد میں سے نہیں ہیں جن پر کسی مشکل میں مدد کے لیے اعتماد کیا جا سکے، لہٰذا ان کے ہاتھ سے نکل جانے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ افراد پست دل کے اندھے اور فاسق قسم کے لوگ تھے کہ تمہارے پاس ہوتے بھی تو نہ صرف مشکلات میں کوئی کام نہ آتے بلکہ بسا اوقات تمہارے زیر نگی کے علاقوں میں فساد پھیلاتے۔ یہ تسلی اس مطلب کے مشابہ ہے جو قرآن مجید میں منافقوں کی کار شکنی سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان ہوا ہے۔ انورٹڈ کاما اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کی کوشش میں رہتے۔ اب یہاں پر ہم یہ جو ہم نے پڑھا یہ سورہ توبہ کی آیت 47 کا ترجمہ تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے وَلَكُمْ مِنْهُمْ شَافِيًا کے جملے کے بعد شارحین نہج البلاغہ نے یہ معنی کیے ہیں کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہاری تسکین خاطر اور اندرونی شفا کے لیے یہی کافی ہے کہ جان لو وہ لوگ ہدایت سے گمراہی کی طرف فرار ہو رہے ہیں، لیکن بعض دوسروں کی رائے یہ ہے کہ یہ جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کے لوگ بیماری کے جراثیموں کی طرح ہیں، لہٰذا ان کا فرار ہونا ہی بہتر ہے تاکہ معاشرے کا بدن ان جراثیموں سے پاک رہے۔ اور امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تمہارے لیے شفا کا سبب ہے تو ایسا اس لیے ہے کہ سربراہ حکومت ان تمام لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے جو اس کے زیر نگیں اور زیر فرمان ہوتے ہیں۔ البتہ ہمارے نظریے کے مطابق دونوں معنوں کے درمیان جمع بلا معنی ہوگا، کیونکہ ہم استعمال لفظ کو ایک سے زائد معنوں میں جائز جانتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام مزید توضیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا ہیں، لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے انصاف کو پہچانا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ حق کے معاملے میں ہمارے یہاں تمام لوگ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ خود غرضی کی طرف بھاگ نکلے، خدا انہیں غارت کرے اور تباہ کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص حق و ہدایت
اور حقیقی اسلام کی تلاش میں حاکم شام کے پاس نہ جاتا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ حاکم شام بیت المال کے اموال کی لوگوں میں تقسیم میں ہرگز مساوات کی رعایت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس گروہ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے جو اس کے آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ یوں اگر وہ امام علیہ السلام کے پاس رہیں تو کم حصہ ملے گا، اور اگر حاکم شام کے پاس جائیں تو ہزاروں لاکھوں کے مالک ہوں گے۔ ان کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ کوئی جاہل نہ تھے جو حق و عدالت سے بے خبر ہوں۔ وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کو دیکھ یا سن چکے تھے اور اس بارے میں جان بوجھ کر باطل کی طرف گئے اور حق سے چشم پوشی کی، لہٰذا ان کے فرار پر بالکل بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ شاید ان کا نہ جانا اسلامی معاشرے میں فساد اور بدامنی کا باعث بنتا، بس بہتر ہوا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کے تقاضے کے مطابق وہ لوگ شام چلے گئے۔ اور اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اس مکتوب کے آخر میں امام علیہ السلام پھر اس حقیقت پر تاکید فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باطل سے حق کی طرف اور ظلم سے عدالت کی طرف نہیں بھاگے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان لوگوں نے ظلم سے فرار نہیں کیا اور نہ عدل سے ملحق ہوئے ہیں، اور ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ پروردگار اس معاملے میں دشواریوں کو آسان بنا دے اور ناہمواری کو ہموار کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں امام علیہ السلام نے اس دنیا پرست اور بے ایمان گروہ کے فرار پر ایک واضح تبصرہ فرمایا، اور اگر اس معاملے میں بعض سادہ لوح افراد کے لیے کوئی مشکل پیش آئی ہے اور ان کے افکار میں کوئی تزلزل پیدا ہوا ہے تو اس کا حل آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور یوں ہم نے شرح و تفسیر مکمل کر لی۔ نکات پڑھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے حضرت سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ کون تھے؟ تفصیلات یوں ہیں کہ سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ کتاب استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے میں ابن عبد البر کے بقول وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر سمیت تمام اسلامی غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، نیز وہ ان چند چیدہ افراد میں سے تھے جو جنگ احد میں فرار نہیں ہوئے اور آخری دم تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت پر قائم رہے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی اور امام علیہ السلام نے جمل کے باغیوں کے فتنوں کو خاموش کرنے کے لیے بصرہ آنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے سہل بن حنیف انصاری کو مدینے کا گورنر مقرر فرمایا۔ وہ کافی عرصے تک مدینے میں رہے۔ اس کے بعد جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ صفین کے بعد امام علیہ السلام نے انہیں فارس کا گورنر مقرر فرمایا اور آخر کار 38 ہجری میں کوفے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی نماز جنازہ میں 6 تکبیرات پڑھی۔ تفصیلات ہیں، یہاں پر حوالہ ہے استیعاب، کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 662 اور 663۔ استیعاب کی ہجہ ہے الف سین تے یہ عین الف بے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جو روایت قاموس الرجال میں اصول کافی سے سہل بن حنیف رضی اللہ کے حالات زندگی سے متعلق نقل ہوئی ہے، اس کے مطابق امام علیہ السلام نے ان پر 5 تکبیرات پڑھی ہیں، تاہم نماز کو 5 مرتبہ دہرایا اور ہر مرحلے میں 5 تکبیرات پڑھیں۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں نقل ہوا ہے کہ جب سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ
صفین سے واپسی پر دنیا سے رخصت ہوئے تو امام علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر کوئی پہاڑ بھی مجھے دوست رکھتا ہے تو اس موقع پر ٹوٹ کر ڈھہ جاتا. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 111 نمبر. اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ سہل رضی اللہ ان 12 افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت پر اعتراض کیا تھا. حوالہ ہے اس میں کتاب خصال کی روایت کے مطابق ان افراد کے نام یہ ہیں: خالد بن سعید بن عاص، مقداد بن اسود، ابی بن کعب، عمار بن یاسر، ابو ذر الغفاری، سلیمان فارسی، عبداللہ بن مسعود، بریدت الاسلمہ، اور پھر ہے حزیمت بن ثابت ذو شہادتین، اور اس کے بعد سہل بن حنیف، ابو ایوب انصاری اور ابو حیثم بن حیان. ان سب کے ساتھ رضی اللہ کا ساتھ لکھا ہوا تھا، میں نے آخر میں پڑھ دیا. اور یہاں پر حوالہ جو کتاب ہے وہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 208، حصہ نمبر 7. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کو لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ سہل ان 12 افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت پر اعتراض کیا تھا. یہاں پہ ہم نے ان 12 افراد کے نام پڑھ لیے. اور پھر لکھا ہے کہ اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص 5 محافظوں میں سے تھے. اور یہاں پر حوالہ ہے قاموس الرجال، جلد نمبر 5، صفحہ 354. لکھا ہے کتاب مستدرکات علم الرجال میں مذکور ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ کے لیے بہشت کی ضمانت فرمائی ہے. حوالہ ہے مستدرکات علم الرجال الحدیث، جلد نمبر 5، صفحہ 213. نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے زمام خلافت سنبھالی تو آپ علیہ السلام نے سہل بن حنیف کو شام کے گورنر کے عنوان سے وہاں روانہ فرمایا. یہ امر امام علیہ السلام کی ان کی نسبت غیر معمولی محبت اور اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے، اگرچہ معاویہ کے طرفداروں نے انہیں روک کر شام میں داخل ہونے نہ دیا اور وہ واپس لوٹ آئے. حوالہ یہاں پر ہے شرح نہج البلاغہ علامہ شستری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 457. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ سہل بن حنیف کے بارے میں جو دلچسپ نکات تاریخی ماخذوں میں آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے وقت جب قباء پہنچے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہوئے تو ایک ایسے گھرانے کی مہمانی میں گئے جس کا سربراہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. امام علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس گھر کی عورت آدھی رات کو گھر کے دروازے کی طرف جاتی ہے اور کوئی آ کر اسے کوئی چیز دیتا ہے. حضرت علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس سے کیا چیز لیتی ہو؟ عرض کی وہ سہل بن حنیف رضی اللہ ہے جو ہر روز مخفیانہ جا کر اپنے قبیلے کے بتوں کو توڑتا ہے اور ان کے ٹکڑوں کو میرے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ایندھن کے طور پر جلا لو. جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا تو آپ علیہ السلام سہل بن حنیف کے لیے احترام کے قائل ہوئے. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 19، صفحہ 79 کی طرف رجوع فرمائیں. پھر لکھا ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ شروع سے ہی بت پرستی کے مخالف اور توحید پرستی کے قائل تھے. اب اس نقطے میں سامعین نمبر 2 ہیڈنگ آئی ہے اور ہیڈنگ ہے کہ شام فرار ہونے والے لوگ کون تھے. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ تاریخی کتب اور روایات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے طرفداروں میں سے ایک گروہ مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا جنہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں بھرپور شرکت کی تھی، جبکہ معاویہ کے طرفداروں اور خواص کی اکثریت طلقاء،
توئے پہ پیش ہے، لام پہ زبر ہے، اور پھر قاف الف حمزہ طلقا، بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں کہ وہ مشرکین جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سزا سے آزاد ہو گئے تھے اور ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو ساتھ ہی دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جبکہ معاویہ کے طرفداروں اور خواص کی اکثریت طلقاء اور ان کی اولاد پر اور مجموعی طور پر عہد جاہلیت کی باقیات پر مشتمل تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے معاویہ کے لیے بڑی سطح پر سرگرمیاں انجام دیں اور اہل شام کو فریب دینے میں مشغول رہے، لیکن ان اصحاب میں سے چند افراد وہ تھے کہ جن کے قلب و روح کو معاویہ کی نیرنگیوں نیز بیت المال کے اموال سے کی جانے والی اس کی بے دریغ بخششوں سے مسخر کر دیا تھا۔ یہ لوگ صرف مدینے یا کوفے سے نہیں بلکہ جنگ جمل اور صفین کے دوران اس سے مل گئے، اور ان لوگوں میں سے ایک نعمان بن بشیر انصاری تھا جو ہر اس شیطان کو اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہوتا تھا جو اسے بھاری مال و دولت دے۔ وہ حکومت حضرت عثمان رضی اللہ کے مقربین میں سے تھا، اور جب حضرت عثمان قتل ہوئے اور ان کی قمیص اور ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو شام لے جا کر معاویہ کو فروخت کیا۔ معاویہ نے بھی انہیں مسجد کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ اہل شام کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ورغلائے۔ جب معاویہ برسر اقتدار آیا تو اس نے نعمان کو صلے کے طور پر کوفے کا گورنر مقرر کیا، اور معاویہ کے بعد یزید کی طرف سے بھی وہ اسی عہدے پر باقی رہا، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تو یزید نے نعمان کو برطرف کیا اور اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو، کہ جو ایک سفاک اور خونریز شخص تھا، کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ حوالہ ہے فی ظلال نہج البلاغہ، جلد نمبر 1 صفحہ 247، اور تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 561 میں بھی نعمان بشیر کے حالات کا حصہ کچھ ذکر ہوا ہے۔ آگے چلتے لکھا یہی مؤلف اپنی کتاب میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ میدان صفین میں 2800 صحابہ امام علیہ السلام کے ہمراہ تھے، جن میں سے 82 نفر اہل بدر اور 1900 افراد ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 36۔ پھر لکھا ہے محقق شوستری نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں بعض ان لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں جو جنگ صفین میں لشکر امام علیہ السلام کو چھوڑ کر معاویہ سے جا ملے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: بشر بن اسمت المزنی، قیس بن قرۃ التمیمی، ہجے کرتے ہیں زال واو نون واو اور واو پہ زبر ہے اور پھر الف سین ہے، زونواس ابدی اور قیس بن زید کندی۔ حوالہ ہے اس کا شرح نہج البلاغہ علامہ شوستری جلد نمبر 10 صفحہ 273۔ ان افراد میں سے بعض کا طبری نے اپنی تاریخ میں اور بعض کا نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں ذکر کیا ہے۔ یہی مؤلف ایک مقام پر حضرت عقیل علیہ السلام کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے نام ایک مکتوب نقل کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مدینے سے عمرے کی غرض سے مکہ جا رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی سرح سین رہے کو طلقہ توئے لام قاف الف حمزہ لام کے اوپر فتح ہے طلقہ کی اولاد میں سے تقریباً 40 جوانوں کے ہمراہ دیکھا جن کے چہروں سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کیا معاویہ کی طرف جا رہے ہو؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہ کہا اور اپنی راہ لی۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ علامہ شوستری اور صفحہ 607۔ اس واقعے کو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں جلد نمبر 2 صفحہ 118 پر بھی نقل کیا ہے۔ تو پھر لکھا ہے کہ معاویہ پوچھا کہ کہا
کہ کیا معاویہ کی طرف جا رہے ہو، تو جو وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہ کہا اور اپنی راہ لی۔ جو جواب امام علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل علیہ السلام کو دیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان اسلام مخالف دشمنوں میں سے تھے جنہوں نے صرف دکھاوے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ 119۔ یوں سامعین، ہم نے یہاں پر مکتوب 70 کو مکمل پڑھ لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔